دیا کہ کوئی بھی راستے میں جانور ذبح نہیں کرے گا، ہم نہ ہو تو گلا والا دبا کے مار کے کھائے۔ اب جب یہ دیکھ لیا پڑوسی چھت پر سے گیا تو 4 اور بلا کر لے کر آیا، کہا دیکھ لو 8-10 افراد کو لے کر آیا اور اس کے بعد یہ گھر میں داخل ہوئے، اسے پکڑا اور پھر بادشاہ کے پاس لے کر آ گئے۔ بادشاہ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ یہ آپ کا جو حکم تھا ایران میں جانور کو ذبح نہ کرے اور یہ جو ہے اپنے گھر میں ذبح کر رہا تھا۔ اس نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ جب ذبح کر رہا تھا تو تم اس کے گھر پہ موجود تھے؟ کہا نہیں، اس کے گھر پہ موجود نہیں تھے۔ کہا کیسے معلوم ہوا؟ آج چھت پر سے دیکھ رہے تھے، چھت پر سے دیکھ رہے تھے۔ تو بادشاہ نے کہا پہلا تو کہا کہ تم جو ہے آپ کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے، اور دوسری چیز ہم نے یہ کہا کہ راہ میں ذبح نہ کرے، یہ تو اپنے گھر میں کر رہا تھا، یہ تو اپنے گھر میں کر رہا تھا، اپنے اسلام کے حکم کے مطابق کر رہا تھا۔ ہم نے راستے منع کیا نہ کرو، یہ گھر میں کر رہا تھا، ہم نے جو حکم دیا اس کے خلاف نہیں کیا، اور تم جو اس کے گھر میں دیکھ رہے تھے، ڈھاکنا کر رہے تھے، تو یہ مجرم نہیں ہے، تم مجرم۔ بڑی سوال تو کہا کہ تم جو ہے مجرم ہو، اور پھر اس کے بعد اس نے حکم دیا اسے جو ہے قتل کیا جائے تاکہ دوسرے کو بھی عبرت ملے، دوسرے کو عبرت مل جائے تاکہ پھر وہ جو ہے دونوں کے گھر کی طرف نہ دیکھے۔ یہ ہمسایہ تھا، پڑوسی تھا، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو بھی ہمسایہ یا پڑوسی یا مومن ہے اس کے سلسلے سے اگر آپ غور کریں، امام معصومین علیہ السلام کے زمانے میں ملتا ہے، ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے میں ابو ایوب صالح جب وہاں کے گورنر بن گیا، خبر نہیں ہے گورنر جب بن گیا تو جو شخص مومن تھا لیکن جو ہے ٹیکس وغیرہ معاہدات وغیرہ زیادہ اس کے ذمہ سے، تو بہرحال جب وہاں کا تحصیلدار بن گیا گورنر سے یہ ہوا کہ اگر یہ حساب کتاب کرے گا ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے مکان وغیرہ سب چلا جائے گا، ہمارے لیے کوئی جگہ بھی رہنے کے لیے نہیں رہی۔ لوگوں نے سمجھایا، کہا کہ دیکھو گھبراؤ نہیں، یہ جو آیا ہے یہ اہل بیت کا چاہنے والا ہے، تم جو ہے جاؤ اور جانے کے بعد اس سے کہو تو بہرحال حساب کتاب کر کے ایسا رہے گا کہ تم پریشان نہیں ہوگے۔ پھر بھی جو ہے یہ پریشان تھا، اس نے سوچا کہ ہم جو ہے جائیں گے حج کرنے اور امام سے ملاقات کریں گے اور امام سے کہیں گے کہ جب یہ چاہنے والا ہے یہ امام سفارش کر دے، کوئی نامہ لکھ دے۔ اب جب یہ شخص آیا اور آنے کے بعد جب حج کر کے فارغ ہو گیا، امام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ مولا ہمارے ساتھ یہ مسائل ہیں، تو امام نے جو ہے نامہ لکھا کہ دیکھو جو بھی کوئی برادر مومن کی مدد کرے گا تو ہم جو ہے اس سے خوش ہیں۔ اب یہ واپس آیا، جب واپس آیا اب جو ہے پہنچا اس کے دروازے، لوگوں نے روکا، کہا کہ امام کا پیغام لے کر آئے، فوراً حکم دیا اور معلوم ہوا کہ امام کا پیغام تو ننگے پاؤں دوڑتے ہوئے آیا، کہا امام کا پیغام لے کر آیا، کہا امام نے نامہ دیا ہے تمہارے نام۔ اب جیسے ہی خط لیا اب جو ہے بوسہ دیتا ہے، چوم رہا ہے، رو رہا ہے، کہا کہ پڑھ لیجیے، کہا اس میں کچھ دیکھ لیجیے، کچھ بھی نہیں لکھا تھا، بس یہ کہ جو برادر مومن کے ساتھ رحم کرے گا مدد کرے گا ہم خوش ہیں۔ بس جیسے ہی دیکھا فوراً حساب کتاب کیا، باقی چیزیں جو ہے یہ ہمارا ہے اور باقی یہ چیزیں جو ہے ہماری طرف سے لے لو۔ پھر سوال کیا یہ بتاؤ ہم خوش ہو؟ کہا ہم خوش ہیں۔ اب اس نے یہ سوچا کہ اب جب امام کی خدمت میں جائیں گے تو امام سے یہ کہیں گے کہ مولا اس طریقے سے پیش آیا ہے، آپ چیزیں جو ہے آپ کا کیا خود اپنی طرف سے کیا۔ اب جب پہنچا دوسرے سال جب حج پہ گیا، اب جو پہنچا اور پہنچنے کے بعد جب ذکر کیا تو امام نے کہا کہ دیکھو اس سے ہم بھی خوش ہیں اور ہمارے جب بھی خوش ہیں، رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ
پھر اس کے اس عمل سے خوش ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر انسان جو ہے اس طریقے سے عمل کرے تو اہل بیت معصومین علیہ السلام اس سے خوش ہوتے ہیں, اس سے راضی ہوتے ہیں. یعنی کہ یقین کا سنا ہوگا نا ابراہیم کارخانہ والا, جب یہ گئے, یہ تو وزیر تھے نا علی بن ابی, اس کے وزیر تھے, وزیر تھے نا, ہارون کے وزیر تھے. تو کیا ہوا جب گئے سلام کیے تو جو ہے ظاہر سی بات ہے توجہ ہی نہیں کیا ان کی طرف, ابراہیم صاحب کی طرف توجہ نہیں کی. تو توجہ نہیں کی. 12 سال میں جب امام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو مدینے آئے, اور جب انہوں نے امام کو سلام کیا تو امام جو ہے اس طریقے سے امام استقبال نہیں کیا. اب یہ سوچنے لگے کہ آخر وجہ کیا ہے نا, ہاتھوں کو جوڑا, مولا آپ ہم سے ناراض ہیں. امام نے کہا کہ ہاں تم سے ناراض ہے. کہا مولا کیا غلطی ہو گئی؟ کہا یہ ہمارا چاہنے والا ابراہیم تھا, مان گیا تھا, تم اس منصب پہ ہو اور اس کا استقبال نہیں کیا, کہ سلام کا جواب نہیں دیا. اب یہ پریشان ہوئے, کہا کہ مولا کیسے آپ راضی ہوں گے؟ امام نے کہا کہ جاؤ اسے راضی کرو, ہم یہ راضی ہو جائیں گے. آپ مولا یہ مدینہ وہ کوفے میں رہتا, کیسے جائیں گے, کیسے پہنچیں گے؟ امام نے کہا انتظام ہم کر دیتے ہیں. ایک سواری اٹھی, کہا سوار ہو جا. سوار ہو گئے, چند لمحے میں پہنچ گئے. اب جو ہے وعدہ کرتے رہا تو معلوم کو باہر نکلا, دیکھا, تجربہ کرنے لگا کیسے ہے کیا ہوا. کہا کہ یہ مسئلے ہیں. اب جو ہے گھبرا گئے کیسے غلطی ہوئی تمام کی. جو یہ علی بن ابی کے ابراہیم کے پاس گھبرا کر اب ظاہر بھائی ابراہیم صاحب جانور وغیرہ. اب یہ کہا اور جیسے کہا کہ دیکھو ہم یہ چاہتے ہیں کہ نشانی کے طور پہ, لیکن اپنی نشانی کے طور پہ اپنے قدموں کو ہمارے ساتھ آج یہ نہیں ہو سکتا. کیا یہ نہیں ہو سکتا. نہیں, یہ جو ہے نشانی کے طور پہ جب بہت زیادہ اصرار کیا تب جو ہے ابراہیم کارخان نے جو ہے اپنے قدموں کو کے رخسار پہ رکھا. اب جب واپس آئے تب امام نے کہا کہ دیکھو وہ راضی ہو گیا تو ہم بھی تم سے راضی. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ موبل کے حقوق ہے. اسی طریقے سے مہمان کے لیے مہمان والا جائے گی تو دیکھ ہے نا, یہ رب کے مسائل کو کر لیتے ہیں. بہرحال مہمان کے بھی حقوق ہے. یا ایک شخص کے مولا علی سے کہا تھا کہ مہمان ہمارے ہو جائیے, امام کے ساتھ کچھ شرائط ہے کہ ہماری وجہ سے مکے بچے جو ہے بھوکے پیاسے نہ, اس میں کبھی نہ ہو, باہر سے کوئی چیز جو ہے خرید کر نہ لانا, اور جو چیز بھی ہو, جو بھی کھانا یا جو چیز بھی ہو وہی ہمارے سامنے پیش کر دینا. تو مہمان کے لیے بھی ہے کہ آتا ہے تو لے کر آتا ہے, اور جاتا ہے تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں. گناہ لے کر جاتا مطلب گناہ جو ہے معاف ہو جاتے ہیں مہمان کے سلسلے سے. دوبارہ یہی اپنے مسائل سن لی, مہمان کے سلسلے سے ملتا ہے. نوری دارالسلام کتاب ہے, اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ایک شخص تھا, بس یہ اپنے مسائل ہے. ایک شخص تھا بہت کروڑپتی تھا, اور رہتا کہاں تھا؟ بصرہ میں. اور جب کاروبار کرنے لگا, تعلقات بھی تھے بغداد میں جو تاجر وغیرہ تھے, تو سوچا کہ یہاں نہیں, بہتر یہ کہ تجارت بغداد میں کریں. اور جتنا سامان اثاثہ وغیرہ تھا سب بیچ دیا. بیچنے کے بعد سب درہم و دینار جو ہے بوری ووری اٹھا کر لے کر چلا کہ بغداد جائیں گے اور وہاں تجارت کریں گے. اور جیسے ہی چلا کہ راستے میں ڈاکو وغیرہ مل گئے, سب لوٹ لیا. اب کیا کرے؟ اب بصرہ جائے وہ بھی کوئی فائدہ نہیں, ندامتی ہے, شرمندگی ہوگی. اب بغداد اگر جا رہا ہے جا کر کیا کرے گا؟ تو پیسے ہی ٹوٹ گیا. اب سوچنے لگا کیا کرے, یہاں تک کچھ دور آگے بڑھا, کیا دیکھا ایک قافلہ ہے وہاں رک گیا, ایک وقت کھا لیا. پھر آگے بڑھا, دوسرا قافلہ ہے وہاں کھا لیا. اس طریقے سے کچھ دن گزرا, یہاں تک کیا دیکھا ایک اور قافلہ ہے وہاں گیا, رک گیا, ایک دو دن کھایا, جانے لگا. جب جانے لگا
تو لوگوں نے سوال کیا بتایا، تو لوگوں نے کہا رہو ہمارے ساتھ قافلے میں رہو. کہا نہیں ہم جو ہے ہم نہیں چاہتے کہ اذیت ہو آپ لوگوں کو، لہٰذا ہم جانے چاہتے. کہا کوئی اذیت نہیں ہے، ہم لوگ جو ہے خیمہ الگ سے لگا دیتے ہیں، جو مہمان آتا ہے وہی آرام کرتا ہے، سوتا ہے اور کھاتا ہے، سب مل کر جو ہے ہم لوگ جمع کر دیتے ہیں پیسہ وہ مہمانوں کے لیے، لہٰذا تم رہو. اب جو ہے وہ شخص رہنے لگا. چند دن کے بعد جو ہے یہ ہوا، جب ماہ محرم آ گیا، اب یہ ہوا قافلہ جائے گا زیارت کے لیے. تم بھی چلو ساتھ، لیکن وہ جو ہے کیا ہے مسلمان نہیں تھا، عیسائی تھا. ٹھیک ہے. اب جو ہے گئے جب یہ شخص زیارت کرنے کے بعد اب کربلا پہنچا. کربلا پہنچے تو اب قافلے والوں نے یہ کہا کہ دیکھو ہم لوگ جو ہے حرم میں رات گزاریں گے اور تم جو ہے صحن میں رہو. سب رکھ دیا سامان وغیرہ جتنا تھا، چپل سامان وغیرہ رکھ دیا. اس سے کہا کہ تم یہی صحن میں رہو، سامان وغیرہ دیکھو. عیسائی نے کہا دیکھو اب رات بھر حرم میں گزاریں گے، کربلا میں گزاریں گے اور صبح آئیں گے تو پھر سامان لے لیں گے. اب یہ افراد جو ہے حرم کے اندر چلے گئے اور اتفاق سے جب یہ سویا تو اب اس نے خواب میں دیکھا. کیا دیکھا کہ امام حسین نے اور دو نوجوان نے کہہ رہے جتنے بھی ظاہر آئے سب کا نام لکھو. آپ نے خواب میں دیکھا کہ سب کا نام لکھ کر پیش کیا. امام نے کہا نہیں ابھی جو ہے اس میں کم ہے، کچھ نام نہیں ہے. پھر کہا کہ پھر وہ نوجوان متوجہ ہوئے اور اس کے بعد پھر نام پیش کیا ظاہروں کا کتنے ظاہر ہیں. پھر کہا کہ کام نے دیکھا کہ امام نے دیکھا. اس کے بعد کہا کہ ایک ظاہر کا نام نہیں ہے. اب لوگوں نے کہا ایک ہے لیکن وہ جو ہے مسلمان نہیں عیسائی ہے، وہ صحن میں بیٹھا ہوا ہے. تو پھر امام نے کہا کچھ بھی ہو لیکن ہے تو ہمارا مہمان آ گیا، لہٰذا ہے تو ہمارا مہمان. اب اس کا بھی نام لکھو. اب وہ یہ لکھتے ہیں کہ جیسے انگلش سے بیدار ہوا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا. تو ظاہر سی بات ہے آپ دیکھیں کہ جو بھی درد ہو جاتا ہے. یہاں تک بات آ گئی بس ایک فکرہ سن لیجیے زیارت کے سلسلے سے کہ جب پابندیاں لگ گئی تھی کربلا میں زیارت پہ کوئی نہ جائے، جو بھی جاتا تھا خرچ ہو جاتا تھا، ہاتھ کاٹے جاتے تھے. اور ترقی کے زمانے میں سلسلہ بڑھتا رہا، سختی ہوتی رہی، اہل بیت کے چاہنے والے قتل ہوتے رہے، یہاں تک کہ اب یہ ہوا چند افراد یا جو ایک جگہ جمع ہوئے. کافی حالات بہت خراب ہے، لہٰذا جو ہے ابھی کوئی زیارت کے لیے نہ جائے. جی کیا جیسا کہ بس یہ آخری فکر ہے، یہ مسائل ہے کہ کوئی نہ جائے. لیکن جو ہے ایک مومنہ تھی، اس کا نام طاہرہ تھا. اس نے کہا کہ ہم زیارت کے لیے جائیں گے. گود میں 1 سال کا بچہ تھا، 2 سال کا بچہ. لوگوں نے بہت سمجھایا کہ دیکھو حالات اچھے نہیں ہیں، آپ زیارت کے لیے نہ جاؤ. اس نے کہا کہ جو کچھ بھی ہو جائے لیکن ہم مولا حسین کی زیارت کے لیے جائیں گے. یہاں تک کہ یہ کربلا کی طرف چلی. جو کربلا کی طرف رک گیا، راستے میں سپاہی مل گئے، روکا. کہا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ جو بھی زیارت کے لیے جائے گا اسے قتل کیا جائے گا. اس نے کہا ہمیں معلوم ہے. کہا اگر تم زیارت کرنا چاہتی ہو تو بس 2 شرط ہے، وہ مان لو تم زیارت کر سکتی. اس نے کہا کیا شرط ہے؟ کہا پہلی شرط یہ ہے کہ گود میں جو بچہ ہے اسے ہم ذبح کریں گے. اس نے کہا ٹھیک ہے بسم اللہ. ماں کے سامنے بچے کو ذبح کر دیا گیا. اب اس نے سوال کیا خاتون نے دوسری شرط کیا ہے؟ کہا دوسری شرط یہ ہے کسی لاش میں اپنے قدم کو رکھو اور گزر جاؤ. بچے کے پاس بیٹھ گئی، کربلا کی طرف رک کر کے آواز دیتی ہے اور کہتی اپنے بچے سے میرے لال اگر زیارت مقصود نہ ہوتا تو یہ عمل نہ کرتی. ایک مرتبہ اپنے پاؤں کو بچے کے لاش پہ رکھا، یا علی کہا گزر گئی. یہاں تک کہ کربلا آئی، اور جب کربلا آئی طاہرہ تو زوجہ امام حسین پکڑ کر بیان کرنے لگی. کیا دیکھا ایک خاتون آئی ہے اور آنے کے بعد کہہ رہی طاہرہ تمہیں کوئی بیوی بلا رہی ہے. جیسے سنا یہ پریشان ہو گئی، میرا نام
اب جو گئی تو کیا دیکھا، گوشے میں ایک بیوی ہے اور کہہ رہی ہے تعالیٰ یہ تمہارا فرزند ہے۔ میں کہوں گا شہبادی، یہ آپ کی چاہنے والی تھی، آپ برداشت نہ کر سکی۔ ہائے کربلا کے میدان میں جب علی اصغر کو تیر لگا، حسین نے نرمی سے قبر بنائی، کیسے پروردگار اس مختصر سے آواز کو قبول فرما، کریم نے پریشان حالت کی پریشانی کو دور فرما۔ پروردگار جو حج وزارت کے استاد نے حج وزارت کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار ہم سب کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما۔ پروردگار محمد اور آل محمد کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگار ہم سب کو حاسدین کے حسد سے، منافقین کے نفاق سے، اشرار کے شر سے، ظالمین کے ظلم سے محفوظ فرما۔ پروردگار جنت البقیع کے تعبیر فرما۔ پروردگار وقت امام زمانہ علیہ السلام کے روح میں تعبیر فرما۔ ہمیں جوان اپنے اپنے مرحومین، تمام مومنین و مومنات جتنے بھی مرحومین ہیں سب کے روح کو احسان فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم رسول اللہ، السلام علیکم علی بن ابی طالب، السلام علیکم فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم خصوصاً ابو الفضل عباس ابن امیر المؤمنین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم غریب الغرباء۔